الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. یہ سورہ قدر ہے. لفظ قدر 3 مرتبہ اس میں آیا ہے لیلۃ القدر کا حصہ ہو کر. پہلی آیت میں بھی ہے, دوسری میں بھی ہے, تیسری میں بھی ہے. اسی کلمہ قدر کی وجہ سے اس کا نام بھی سورہ قدر ہے. اس سورت کے شان نزول کے سلسلے میں 2 باتیں کہی گئی ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں 3 چیزیں لکھی, لیکن تیسری کے متعلق خود ہی اس کے ناپسندیدہ ہونے کو لکھا ہے. 2 سبب اس کے شان نزول بتلائے ہیں. پہلا تو یہ بتلایا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے. بنی اسرائیل کے حالات بیان فرما رہے تھے. اسی سلسلے میں بنی اسرائیل کے ایک عابد کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تذکرہ کیا اور بتلایا کہ اس نے 1000 مہینے تک ایسی اللہ کی عبادت کی کہ دن میں روزہ رکھ کر جہاد کرتا اور رات میں نماز پڑھتا. اس طرح پورے 1000 مہینے اللہ کی عبادت میں مشغول رہا. تو یہ سن کر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, اس کی عبادت کے ثواب کو ہم کس طرح پا سکتے ہیں جبکہ ہماری عمریں ہی 60-70 سال کی ہیں. اس لیے کہ 1000 مہینے کا مطلب یہ ہے 83 سال اور 4 مہینے. ہماری عمریں عموماً 60-70 سال سے زیادہ نہیں ہوتی, اور اس میں بھی 1/3 تو سونے میں, کچھ حصہ جو ہے روزی کمانے میں, اور دوسری ضروریات میں, کچھ بیماری اور کاہلی میں ضائع ہو جاتا ہے. عبادت کے لیے کیا باقی رہا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی
صحابہ کی ان باتوں کو سن کر دلگیر اور غمگین ہوئے تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی، جس میں ایک رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا کہ اگر اس امت کا کوئی فرد اس پوری زندگی میں ایک رات بھی پالے تو بھی 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت، بلکہ اس سے بہتر کہا گیا، اور بہتر کی بھی کوئی حد مقرر، اس سے دگنی بہتر ہے، 4 گنی بہتر ہے، 10 گنی بہتر ہے، 100 گنی بہتر ہے، کچھ نہیں، وہ بالکل جو ہے یہ کتنی بہتر ہے وہ بات ظاہر نہیں کی گئی۔ بہرحال اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود تھا۔ ایک شان نزول اور سبب نزول تو حضرت شاہ صاحب نے یہ لکھا ہے۔ دوسرا یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے افراد کی عمریں بتائی گئی جو 60-70 کے درمیان ہوتی ہیں، اور حدیث میں بھی آتا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 سے لے کر 70، عام طور پر کوئی کہیں زیادہ ہو کوئی کم ہو بات دوسری ہے، ورنہ ایک عام طریقہ یہی ہے کہ 60-70 کے درمیان ہوتی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کے غمگین ہوئے کہ اگلی امتوں کے لوگوں کی عمریں تو بہت زیادہ تھی، ان کے مقابلے میں میری امت کے افراد کی عمریں اتنی کم، ایسا نہ ہو کہ میری امت کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے قیامت کے روز میری امت دوسری امتوں کے مقابلے میں پیچھے رہ جائے اور وہ لوگ میری امت سے آگے بڑھ جائیں، زیادہ ثواب حاصل کر لیں، اور میری امت کم ہونے کی وجہ سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی۔ یہ 2 سبب نزول حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تیسرا بھی بتلایا ہے لیکن اس کو خود انہوں نے ناپسندیدگی کے ساتھ رد کر دیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شب قدر عطا فرمائی، چنانچہ اسی بنیاد پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر بھی ہے، انہوں نے شب قدر کو اس امت کی خصوصیات میں شمار کیا ہے، یعنی گویا شب قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف امت محمدیہ ہی کو عطا کی گئی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ بات نقل کی ہے، بلکہ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس پر اجماع نقل کیا ہے، اگرچہ بعض مفسرین کو اس میں کلام ہے، لیکن بہرحال کہنے والوں نے اس کو اس امت کی خصوصیات میں قرار دیا ہے۔ اب یہ لیلۃ القدر جو ہے اس کا نام لیلۃ القدر کیوں ہوا؟ تو لفظ قدر جو ہے، قدر یقدر کا ایک معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا، مقرر کرنا۔ گویا اس رات کے اندر، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو پیدا کیا، کائنات کی ہر مخلوق کے لیے جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے طے ہوا ہے، اگر وہ جاندار ہے، چاہے انسان ہے یا دوسرے جانور ہیں، تو ان کی عمریں، ان کی روزی اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ازل ہی سے طے کر دیا ہے۔ یہ تقدیر کوئی ایک دن کی بات نہیں، پہلے ہی دن سے اللہ نے کائنات سے پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے ہو چکا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ شب قدر کے اندر فرشتوں کو اللہ کی طرف سے، فرشتے کائنات کے سارے امور کو انجام دینے کے لیے مقرر ہیں۔ گویا فرشتے اللہ میاں کا اسٹاف ہے، کسی حکومت کا عملہ ہوتا ہے، وہ اس حکومت کے کارندے ہوتے ہیں، حکومت کے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکومت کے کارندے کون ہیں؟ فرشتے ہیں، اور بھی بہت سارے کاموں کے لیے
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، لیکن کائنات کے ان سارے امور کو انجام دلواتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے۔ تو یہ مخلوق کی تقدیر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازل ہی میں طے کر دی گئی تھی، لیکن ہر سال شب قدر میں ان فرشتوں کو جن کو یہ لوگوں کے اس کے کاموں کے اوپر مقرر کیا گیا ہے، ہر انسان کے لیے جو فرشتے مقرر ہوئے ہیں اس کی روزی کتنی ہے اس سال کی، وہ کتنا جو ہے اس کی موت کب ہے، اس کی حیات کب ہے، یہاں تک کہ وہ حج کرے گا یا نہیں کرے گا، وہ ساری باتیں گویا اس سال کا جو ہوتا ہے ایک شب قدر سے لے کر دوسری شب قدر تک، اس شب قدر میں اللہ تعالیٰ یہ ساری فائلیں دے دیتے ہیں کس کو کہ اس سال تم کو یہ کام کرنے ہیں۔ تو گویا یہ مقدرات جو ہے مخلوق کے اور خاص طور پر انسانوں کے، یہ ان کی موت، حیات، روزی اور ساری دوسرے امور جو ہیں وہ ان فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، جو فرشتے کائنات کے امور کو انجام دیتے ہیں۔ تو پھر اسی کے مطابق سال بھر فرشتے وہ کام انجام دیتے ہیں، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ قدر بمانا گویا اندازہ لگانا، طے کرنا، ان کے متعلق جو مقدرات طے کیے گئے۔ دوسرا معنی قدر کا ہے، قدر یعنی عزت اور شرف۔ تو اس رات میں عبادت کا ثواب اور عبادت کی قدر اور عزت دوسری راتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، چنانچہ جیسا کہ بتلایا گیا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر بنایا، یعنی اور راتوں میں آدمی عبادت کرے گا تو اس کا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اس رات میں عبادت کرنے کا ملتا ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، عزت و شرف اور قدر والی رات، یعنی اس میں ثواب زیادہ۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنے کی وجہ سے عبادت کرنے والوں کی قدر و منزلت اور ان کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اونچا ہو جاتا ہے اس رات کی عبادت کی وجہ سے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تو یہ 3 جو ہے وجوہات اس کے لیلۃ القدر نام رکھنے کی بتلائی گئی ہیں۔ اور جو ہے ویسے لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے دوسری راتوں کے اوپر جو فضیلت عطا فرمائی اس کی مختلف وجوہات رکھے۔ ایک وجہ تو اس کی ہے کہ اس رات کو شام سے لے کر صبح تک اللہ تعالیٰ کی تجلی بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہے، اور بندوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معنوی قربہ حاصل ہوتا ہے جو اور راتوں میں اتنا نہیں ہوتا، اس معنی کر کے جو ہے یہ اس کو فضیلت حاصل ہے دوسری راتوں پر۔ دوسرا جو ہے اس رات میں فرشتے اور ارواح، ویسے روح کا لفظ جو اس میں آیا ہے اس سے تو عام طور پر حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے حضرات مفسرین نے حضرت جبریل مراد لیے، روح یعنی روح القدس، گویا حضرت جبریل اور دوسرے فرشتے۔ لیکن حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ فرشتے اور دیگر ارواح وہ بھی آسمان سے اس رات میں نازل ہوتی ہیں، اور نازل ہونے کے بعد جو ہے زمین پر آتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ لوگ ملاقات کرتے ہیں۔ ان کی ملاقات کے نتیجے میں جو ہے ان عبادت کرنے والوں کی عبادت کی کیفیت اور حلاوت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، جس کا ان کو بھی ادراک ہوتا ہے۔ اس کا بڑے ادراک نہ ہو کہ کس نے مسافہ کیا، لیکن اس کے مسافے کے نتیجے میں جو اثر اس کے جو ہے روحانی طور پر جو کیفیات مرتب ہوتی ہیں وہ اس کا ان کو احساس اور ادراک ہوتا ہے۔ یہ گویا اس معنی کر کے اس رات کو دوسری راتوں کے اوپر فضیلت، اور سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ قرآن پاک اسی رات کے اندر نازل ہوا، لیلۃ القدر ہی کے اندر۔ یہ ایسی فضیلت ہے جس کی وجہ سے، اور یہی اکیلی فضیلت ہوتی تو بھی اس کے لیے کیا تھی، کافی تھی۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے اس کی فضیلت کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اسی رات میں پیدا فرمایا، فرشتوں کی پیدائش بھی لیلۃ القدر میں ہوئی، اور
اس رات میں جنت کی بھی آرائش اور سجاوٹ ہوتی ہے. ہر سال اس رات میں جنت کی خصوصی سجاوٹ ہوتی ہے، آرائش ہوتی ہے. اور حضرت آدم اللہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش کا مادہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی رات کے اندر جو ہے جمع فرمایا. اس معنی کر کے گویا اس رات کو دوسری راتوں کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے. ویسے لیلۃ القدر کب ہے، کون سی رات لیلۃ القدر ہے، اس کی تعین کے سلسلے میں علماء کے 50 اقوال بتائے گئے. ویسے قرآن کی آیتوں سے اتنی بات تو طے ہے کہ وہ رمضان المبارک میں ہے، اس لیے کہ قرآن میں ایک اس سورت کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں، شب قدر میں. اور سورہ بقرہ میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں قرآن پاک اتارا گیا لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے. تو گویا یہ دو آیتوں کو ملانے سے ایک بات صاف ہو گئی کہ قرآن پاک رمضان میں اترا اور لیلۃ القدر میں اترا. تو لا محالہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوگی، رمضان کے علاوہ نہیں ہو سکتی. تو قرآن کے ان دو آیاتوں کو ملانے سے اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، رمضان کے علاوہ میں نہیں. اب آگے جو ہے رمضان کے اندر کب ہے، تو اس سلسلے میں جو ہے حدیث کے جو ہے مختلف احادیث کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو آخری عشرہ ہے، آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر ہے، اور آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں. ویسے آخری عشرے میں کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، ویسے زیادہ تر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. یہ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو ابن ماجہ میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من الف شهر. ایک تو اس حدیث سے بھی بتلایا گیا کہ لیلۃ القدر کہاں ہے، رمضان میں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کا ارشاد ہے کہ رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا اور یہ مہینہ تمہارے آ گیا، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ. جو آدمی اس رات سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا. ولا یحرم خیرہا الا محروم. اور اس رات کی برکتوں سے وہی آدمی جو محروم کیا جاتا ہے، جو حقیقت میں کیا ہے، بھلا اس کی محرومی کا کیا اندازہ لگا ہے، حقیقت میں وہ محرومی کہا جائے گا. تو بہرحال آپ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا جیسا کہ قرآن کی دو آیتوں کو ملانے سے معلوم ہوتا تھا کہ رات کب ہے، رمضان کے مہینے میں. دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو بخاری شریف میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، حضور فرماتے ہیں. معلوم ہوا کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر ہے اور وہ بھی طاق راتوں میں. ویسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، کائے کے لیے، لیلۃ القدر کو پانے اور حاصل کرنے کے لیے. جب وہ عشرہ پورا ہونے کے قریب ہوا، پورا ہونے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ آئندہ ہے، وہ تو ابھی نہیں ہے، اس میں نہیں تھی. تو آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، وہ بھی جب ختم ہونے آیا تو آپ کو بتلایا گیا کہ وہ آخری عشرے کے اندر ہے. اور ایک مرتبہ تو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری عشرے میں تعین کے ساتھ بتلایا گیا کہ فلانی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. آپ کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتلایا گیا
تو آپ صحابہ کو یہ چیز بتلانے کے لیے اپنے حجرہ شریفہ سے باہر نکلے تاکہ صحابہ کو بتلائیں. آپ اسی ارادے سے آپ کو بتایا گیا تھا، آپ کے ذہن میں وہ تھی، اور یہ بتلانے کے لیے آپ صحابہ کو بتلانے کے عمل سے باہر نکلے، اور آپ کی نگاہوں نے ایک منظر دیکھا کہ دو صحابی آپس میں لڑ رہے ہیں، حضرت کعب بن مالک اور حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت کعب بن مالک کا کچھ قرضہ ان کے اوپر تھا. اتفاق کی بات کہ وہ یہی ہاتھ آ گئے. عام طور پر مخلوط جلدی سے ہاتھ آتا نہیں، تو پھر قرضہ خواہ بھی موقع غنیمت سکتا ہے، جہاں میں جاوے مسجد کی سب میں ملا تو وہیں پکڑ لیتا ہے. تو بہرحال حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی حضرت کو وہی پکڑ کر ان سے کہا کہ میرا قرضہ لاؤ. اسی میں تو میں ہو گئے، ان کی آوازیں بلند ہوئی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان میں صلح کرائی. صلح اس طرح کرائی انہوں نے کہ حضرت کعب بن مالک سے کہا کہ تم اپنا آدھا قرضہ کیا کر دو، چھوڑ دو. چنانچہ حضور نے یہ فرمایا، فوراً انہوں نے کہا چھوڑ دیا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادا کر دو، جو باقی رہ گیا ادا کر دو. اب آپ اس میں مشغول، اصل تو آپ حجرہ شریفہ سے نکلے تھے بتلانے کے لیے. کیا بتلانے کے لیے کہ شب قدر کب ہے، آپ پر وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلایا گیا. لیکن ان کا یہ جھگڑا چکانے میں مشغول ہوئے تو آپ بھول گئے. کبھی ایسا ہوتا ہے، آدمی ایک کام لے کر کے نکلتا ہے، راستے میں کوئی دوسرا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، اس میں مشغولی کی وجہ سے وہ کام بھی آدمی اس کو یاد بھی نہیں رہتا کہ کیا ہوا تھا، میں کیوں نکلا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کو پھر لیلۃ القدر بلا دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وحی کے ذریعے سے بتلایا تھا کون سی رات لیلۃ القدر ہے، لیکن فلانے کے جھگڑے کی وجہ سے وہ تعین اٹھا لی گئی. بعض لوگ کہتے ہیں شب قدر اٹھا لی گئی، لیکن وہ اس لیے درست نہیں کہ اسی حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ فرمایا فلاں فلاں رات میں اس کو تلاش کرو. اگر شب قدر اٹھا لی گئی ہوتی تو فلاں فلاں رات میں تلاش کرنے کا حکم دینا کیا معنی رکھتا ہے. چنانچہ یہی روایت بخاری شریف میں ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریفہ سے نکلے لیخبرونا بلیلۃ القدر، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتائیں کہ لیلۃ القدر کب ہے. اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلایا تھا. فتلاها رجلان من المسلمین، آپ جب تشریف لائے تو دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، لڑائی میں مشغول تھے. تو ان کی لڑائی میں مشغول ہو کر ان کو لڑائی سے جو ہے نکالنے کے لیے، ان کی صلح کرانے میں مشغولی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئے. آپ فرماتے ہیں بعد میں خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میں اس لیے نکلا تھا کہ تم کو بتلاؤں کہ لیلۃ القدر کب ہے. اللہ نے مجھے بتلایا تھا. فلاں فلاں آدمی لڑائی میں مشغول ہوئے، بس وہ رات اٹھا لی گئی. تو بعض نے شیعہ لوگ یوں کہتے ہیں رات ہی اٹھا لی گئی، وہ ختم، دنیا میں وہ رات رہی نہیں. لیکن یہ جماعت کہتے ہیں نہیں، رات کی تعین اٹھا لی گئی. وہ علم جو آپ کو دیا گیا تھا کہ فلاں رات ہے، وہ تعین والا علم اٹھا لیا گیا. چنانچہ آگے فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، حضور فرماتے ہیں امید ہے کہ یہ اٹھا لیا جانا، یعنی تعین جو بتائی گئی تھی وہ علم اللہ نے اٹھا لیا، اسی میں تمہارے لیے کیا ہو، خیر ہو. بہت خیر اس میں ہو سکتی ہے، خیر وہی معنی ہو سکتی ہے کہ بھئی دیکھو بعد جب اس کی تعین یہ علم اٹھا لیا گیا تو اب اس رات کو حاصل کرنے کے لیے لوگ کئی راتوں میں، جہاں یہ گمان ہو سکتا ہے یہ رات ہو سکتی ہے، یہ رات ہو سکتی ہے، یہ رات ہو سکتی ہے، سب راتوں میں لوگ کیا کریں گے، عبادت کریں گے. تو اب جو رات ہے وہ تو مل ہی گئی، ساتھ میں اس کے علاوہ اور کئی راتوں میں اس کی وجہ سے عبادت کا موقع ملا، اور گویا کئی راتوں کی عبادت کا ثواب ملا. دوسرا، جو اگر تعین باقی رہتی تو سب کو معلوم ہوتا. بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو گناہوں کی چسکا اور عادت ایسی پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ ان سے گناہ چھوٹتا ہی نہیں.
تو یہ جاننے کے باوجود کہ یہ لیلۃ القدر ہے پھر بھی وہ گناہوں سے باز نہیں آئیں گے. اور جانتے ہوئے گناہ کرنا لیلۃ القدر میں یہ بڑا خطرناک. جیسے کوئی آدمی مسجد میں گناہ کرے تو کتنا بڑا ہے. تو گویا ظاہر ہے نہ جانتے ہوئے کر لیا تو وہ معذور سمجھا جائے گا، لیکن جانتے ہوئے کیا تو اس معنی کر کے بھی گویا اس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر رکھی گئی. اور پھر یہ ہے کہ قیامت کے روز یا اسی رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے مباحات اور فخر کرتے ہیں. جس وقت انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا تھا کہ میں زمین کے اوپر اپنا ایک نائب جو ہے بنانا چاہتا ہوں، جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے بطور اعتراض کے عرض کیا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء کہ باری تعالیٰ آپ ایک ایسی شخصیت کو اور ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں کہ جو خون بہائے گا اور فساد مچائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جواب میں کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ نے خاموش کر دیا. تو لیکن اب جب ایسے مواقع آتے ہیں اور انسان عبادت کرتا ہے، بھائی اس ایک رات کو حاصل کرنے کے لیے ان راتوں میں بھی جو لیلۃ القدر نہیں ہے اور وہ عبادت کرنا، ہماری تعالیٰ فرشتوں نے دیکھو اس بیچارے کو معلوم نہیں کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، پھر اس کے لیے کئی راتوں میں بیدار رہتا ہے. اس سے وہ اس کی عمل عبادت پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کاری کرتے ہیں. دوبارہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوں گی. اور اس لیے بہرحال جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ ویسے آخری عام قول یہی ہے کہ جب رمضان کے آخری عشرے میں ہے اور اس میں بھی عام طور پر جو ہے طاق راتوں میں، لیکن اسی حدیث میں وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ. یہ بخاری شریف ہے کہ اس رات کو تلاش کرو 9ویں رات میں، 7ویں رات میں اور 5ویں رات میں. تب 9ویں کون سی؟ یعنی 20 کے اوپر 9ویں یعنی 29ویں، 20 کے اوپر 7ویں یعنی 27ویں، 5ویں یعنی 20 کے اوپر 5ویں. بعضوں نے پیچھے سے الٹا حساب گنا ہے. آپ فضائل رمضان میں اس کی تفصیل حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ جو اس طرح کی دونوں طرف کی باتیں کہی گئی اس سے اتنی بات کا ثابت ہوتی ہے کہ عشر اخیرہ کی ہر رات میں یہ احتمال موجود ہے کہ وہ شب قدر ہو سکتی ہے. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے آدمی کو. اور جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ کہ وہ اگر کسی شب قدر کوئی آدمی پا لے تو اس کو کیا دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جب آدمی کو معلوم ہوگا آج شب قدر ہے تو کوئی سمجھ نہیں پڑتی کیا مانگے نہیں کیا نہیں مانگے، ٹینشن میں آ جاتا ہے. یہ مسئلہ بھی حل کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ارائیت ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیہا، کہ اللہ کے رسول بتلائیے اگر مجھے پتا چل جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا مانگوں اللہ سے، کیا دعا کروں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا قولی، یہ دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند رکھتا ہے، میرے گناہوں کو بھی. بھائی یہ سب سے بڑا، ہم گنہگاروں کے لیے تو اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہمارے نامہ اعمال میں بے شمار ایسی حرکتیں ہیں کہ کسی ایک پر بھی اللہ تعالیٰ پکڑ لیا تو جو ہے ہمارا بیڑا غرق ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اگر یہ درخواست کی گئی اور قبول ہو گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اس لیے ہم کو تو یہ مانگو نے وہ مانگو، اس کے بجائے اطلاعی کیا ہے وہ شیخ ثانی نے نقل کیا ہے نا، میں نہیں کہتا کہ میری عبادتیں قبول کرو، بلکہ میری درخواست یہ ہے کہ میرے گناہوں پر قلم عفو پھیر دو. عبادتیں میری اس لائق کہاں ہے کہ میں یہ کہوں کہ قبول کرو، بس میرے گناہوں کو اللہ کیا کر دیجئے، معاف کر دیجئے. تو بہرحال یہ مسئلہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حل کر دیا.
اور ویسے یہ دعا تو چھوٹی سی دعا ہے، آپ اس کے علاوہ بھی بہت سارا وقت بچتا ہے، آپ کا جی چاہے تو اور ساری جتنی چیزیں چاہے مانگ سکتے. لیکن ایک بات ہے کہ بھائی آدمی کو آخرت کی نعمتوں کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے دنیا کی. ہم لوگ دنیا کی محبت میں ایسے جو ہیں پڑے ہوئے ہیں اور ایسے غرق ہیں کہ ایسے مبارک اوقات کے اندر بھی ہمیں آخرت کے بجائے جو سوچتی ہے کوئی بات تو کائی کی سوچتی ہے، دنیا یوں ہو جائے یوں ہو جائے فلانا ہو جائے. مانگو دنیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مانگنے کا حکم دیا ہے. حضور تو فرماتے ہیں کہ تمہارے چپل کا تسمہ اور پٹی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو. لیکن بہرحال جس چیزوں میں بھی ترجیحات ہوتی ہے، پہلے کیا اور بعد میں کیا، تو ترجیحات کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے جو ہے ہم آخرت کی نعمتوں کا اللہ سے سوال کریں اور اس کے بعد بچے نمبر تو پھر دوسری چیزیں مانگیں گے. سمجھایا کہ نہیں؟ تو بہرحال اس کی طرف بھی دھیان ہونا چاہیے. اور جو ہے یہ اس رات کو عبادت کے اندر گزارنا چاہیے. بخاری شریف ہی میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوا ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے اگلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہیں. ویسے بھی ایک اصولی بات جیسا کہ آپ نے فضائل اعمال میں سنی ہوگی، فضائل نماز میں بھی ہے، یہاں بھی ہے کہ یہ کسی بھی عبادت کی وجہ سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں کون سے؟ صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی بڑی راتوں میں جب کوئی آدمی عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو عام طور پر گنہگار آدمی گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہی ہے رو دھو کر، اس لیے وہ بھی معاف ہو ہی جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ سب کچھ مانگے اور گناہوں کے متعلق کچھ نہ کرے، اس کی طرف سے بھی توجہ ہوتی ہے، اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں. تو بہرحال یہ شب قدر کے سلسلے میں جو ہے وہ تفصیلات ہو گئی. اور یہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی آج کل تاریخوں کی وجہ سے ہمارے یہاں تو جو ہے 27 تاریخ ہے اور وہاں مکہ میں تو 28 ہو گئی، تو وہاں بھی ہر جگہ کی جو سب لیلۃ القدر ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ان کو اجر عطا فرمائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں کا حصہ ہمارے لیے ہمارا حصہ. بھائی ہم ظہر کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ جب ہمارا ظہر کا وقت ہوگا تب. یا مکہ کا وقت ہوتا ہے تب پڑھیں گے؟ نہیں، مکہ کا اپنا وقت ہے، مکہ والے وہاں اپنی ظہر کی نماز اپنے وقتوں میں پڑھیں گے، ہم ظہر کی نماز اپنے وقتوں میں. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو جو ہے اسی کے مطابق ہر ایک کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. اس لیے بہرحال جو ہے اس کا آدمی کو اس کا یہ کرنا چاہیے. اور لیلۃ القدر کی فضیلت کے سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر. 1000 مہینے کا حساب 83 سال اور 4 مہینے، اور بہتر کا جیسا میں نے شروع میں بتایا کتنی بہتر ہے وہ نہیں بتایا گیا، اس لیے بہت زیادہ وسعت ہے اس کے اندر. اور دوسرا جو ہے شب قدر کے اندر فرشتے، خاص کر کے وہ فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا فرشتوں کا مقام، حضرت جبریل بھی وہیں اور دوسرے فرشتوں کا بھی مقام وہاں ہے. بہت سے فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا میں ہے، باقاعدہ وہ حضرت جبریل کے ساتھ اس رات میں زمین پر اترتے ہیں. اور جو بھی بندہ مومن مرد یا عورت اللہ کی عبادت میں مشغول ہو اس کے لیے دعائے رحمت بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مصابہ بھی کرتے ہیں. اور جیسا کہ شروع میں بتایا اس کی وجہ سے ان کی عبادتوں کے اندر جو ہے ایک نورانیت اور حلاوت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور شب قدر میں جو ہے قرآن پاک نازل ہوا. یہاں ایک چیز اور بھی، کچھ بندے اللہ کے ایسے بھی ہیں کہ ان کے گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ اس رات میں بھی ان کی معافی ہوتی. ایک تو شراب پینے والا یا خنزیر کا گوشت کھانے والا، اس کے متعلق ہے کہ اس کے گناہ معاف نہیں گے. اور بھی کچھ ایسے گنہگار ہیں کہ جن کے گناہ جو ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا
اور اسی طریقے سے احسان کر کے جتلانے والا. اب آج کل تو یہ بیماری عام ہو گئی، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بہت زیادہ، ویسے بھی احسان کر کے جتلانے سے اس کا ثواب تو ختم ہو ہی جاتا ہے، لیکن یہ مصیبت اس کی وجہ احسان کر کے جتلانا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور شب قدر میں بھی اس کی معافی ملتی نہیں ہے. اس لیے اس سے بڑا اہتمام اپنی نیکیوں کو، ایک تو نیکی کرنا، تو نیکی کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن کی ہوئی نیکی کو بچا رکھنا، محفوظ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ ذرا کیا ہو جاتا ہے، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. بہرحال یہ جو شب قدر میں قرآن نازل ہوا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے حضرت مفتی شفیع صاحب نے معرفت القرآن میں نقل کی ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں وہ سب جو ہے رمضانی میں کیا ہوئی، نازل ہوئی ہیں. چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری کی روایت ہے حضرت ابراہیم پر جو صحیفے اللہ نے نازل فرمائے وہ 3 رمضان کو، توریت حضرت موسیٰ پر جو نازل ہوئی وہ 6 رمضان کو، انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی وہ 13 رمضان کو، زبور حضرت داؤد پر نازل ہوئی وہ 18 رمضان کو، اور قرآن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 24 رمضان کو نازل ہوا. اب یہ شب قدر کی عبادت کی اتنی فضیلت 24,000 مہینوں کے برابر. بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے رات بھر جاگنا مشکل ہے، تو ان کے لیے ایک آسان نسخہ بھی بتلا دیا جاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت فکانما قام نصف اللیل، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا آدھی رات تک اس نے عبادت کی. ومن صلی الصبح فی جماعت، اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، فکانما، گویا پوری رات کی عبادت کا ثواب. تو گویا آپ عشاء فجر پورے رمضان کی راتوں میں اتنا تو کر سکتے ہیں، یہ کوئی پوائنٹ کی باتیں ہیں. آپ سے یہ سب تو نہیں ہوتی، محنتیں نہیں ہوتی، تو اتنا تو کرو کہ رمضان کے اندر مغرب کی نماز بھی جو ہے جماعت کے ساتھ، کوئی جماعت چھوٹے نہیں. افطاری میں ایسے مشغول مت ہو جانا کہ جماعت رکعتیں جائے جماعت چھوٹے، اس لیے کہ مغرب کی نماز جو ہے رات میں پڑھی جاتی ہے، اور عشاء کی نماز بھی، فجر کی نماز رات کی نماز نہیں، وہ تو دن کی نماز ہے. تو گویا مغرب اور عشاء یہ 2 نمازیں پورے رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں تو بھی بہت کافی ہے. دوسری نفل عبادتیں نہ کرو گے تو بھی کام چل جائے گا، سمجھا ہے کہ نہیں. اور اگر آپ نے پورا مہینہ اس بات کا اہتمام کیا کہ عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اور فجر کی بھی، تو پوری رات کی عبادت کا کیا ہو جائے گا، ثواب مل جائے گا. تو بہرحال یہ کچھ نقطے ایسے ہیں جس میں ہمارے جیسے کمزوروں کے لیے کیا ہو جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے. اب یہ صورت کو سنیے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بھائی تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ پورا قرآن مجید، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر پورا قرآن بیک وقت نازل نہیں ہوا. پہلی وہی جو آپ کے اوپر غار ہرا میں آئی تھی، اس سورہ اقرا کی پہلی 5 آیتیں اس میں نازل ہوئی. پورا قرآن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ دور نبوت میں نازل ہوا. تو اب یہ جو نازلنا فی لیلۃ القدر، اس کا کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ پورا قرآن جو ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر، یہ دنیا کا سب سے قریبی جو آسمان ہے وہاں لا کے لوح محفوظ سے وہاں لا کے رکھا گیا. وہ شب قدر میں 24ویں رمضان کو لا کے رکھا گیا تھا پورا قرآن. اور پھر وہاں سے حضرت جبریل اللہ کے حکم کے مطابق 23 سالہ دور حکومت میں تھوڑا تھوڑا کر کے لاتے رہے. اور ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی جو سورہ اقرا کی 5 آیتیں نازل ہوئی وہ کب ہوئی؟ لیلۃ القدر میں، رمضان کے اندر نازل ہوئی. یہ مطلب بھی لیا گیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے.
1000 مہینے عبادت کرنے کی وجہ سے جتنا ثواب ملتا ہے شب قدر میں ثواب عبادت کرنے سے اس سے زیادہ ثواب. اب کتنی بہتر ہے جیسا کہ ابھی بتلایا تھا، اس کی کوئی حد اندر ہے نہیں. بہت معاملہ بڑا اس میں وسیع ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات میں فرشتے اور روح سے مراد روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کے ساتھ اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں. ہر کام کے لیے اترنے کا مطلب وہی کہ سال بھر کے جو مقدرات ہیں وہ لے کر آتے ہیں اور دوسرے فرشتوں کو حوالے کیے جاتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر. وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک. یعنی گویا پوری رات یہ برکات، رات کی یہ جو برکتیں بتائی گئی وہ رات کے کسی ایک حصے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. رات شروع ہونے سے لے کر رات ختم ہونے تک تمام حصوں میں یہ برکتیں موجود ہیں. آپ مغرب کے بعد ہی عبادت چالو کر دیں. اور سے لوگ شب قدر کی عبادت کے لیے بھی انتظار کرتے ہیں. کہا عشاء کے بعد، تراویح کے بعد. اب عشاء کے بعد تراویح کے بعد تو کافی کے ایسے مست ہوئے تھے کہ پھر جو ہے وہ جھومنے لگ جاتے ہیں. سمجھا کہ نہیں؟ تو اس کے بجائے وہ مغرب کے بعد ہی ابھی ذرا طبیعت میں نشاط بھی ہے، یہ وقت ہے، یہ بھی شب قدر ہی ہے. پڑھ لو نہیں نشاط کے وقت میں اللہ تعالیٰ وہی فضیلت جو آپ تراویح کے بعد آدھی رات کو عبادت کرتے جو ملتی وہ ابھی بھی ملے گی. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدردانی نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. تیرے خلیل نے تجھ سے دعا کی تھی، ربی جعلنی
وجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اللہ ہم بھی تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں، ہمارے تمام اولادوں اور ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کے اللہ خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما، عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیرے جن بندوں نے حج کے ارادے کیے ہیں اللہ عافیت سہولت کے ساتھ ان کے لیے سفر حج کو مقدر فرما. اے اللہ مقبول مبرور حج اور مقبول زیارتوں سے ان کو مالا مال فرما. حرمین شریفین کے قیام کو ان کے لیے مالا برکت بنا. ایک ایک لمحے کو اے اللہ وصول کرنے کی، تیری اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کی اور تیری طرف رجوع اور انابت کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کی جنایتوں اور معصیتوں سے اے اللہ اس قیام کے دوران ان کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ جو مختلف حیثیتوں سے ذمہ داریاں فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی کمزوریوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے. اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں. تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو. اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما. قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما. اس دن کی رسوائی سے بچا لے. اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر رحمت فرما. اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ پہ نامہ اعمال نصیب فرما. پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. جو قید و بند میں محبوس ہیں اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما. جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما. یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، حسن سلوک، رواداری کو عام فرما. اللہ جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر کے اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام کر دے. اے اللہ یہ دن بدن مسلمانوں کے خلاف نفرت کی فضائیں جو بڑھتی جا رہی ہیں اللہ اپنے فضل سے ان کو ختم فرما. خود ہمیں بھی اہل اسلام کو بھی اس کی توفیق عطا فرما کہ اپنی طرف سے پیش کرنی کرتے ہوئے برادران وطن کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا معاملہ اس طرح انداز سے کریں کہ ان کے قلوب میں جو بدگمانیاں ہیں، جو غلط فہمیاں ان کو دی گئی ہیں اللہ وہ عافیت کے ساتھ دور ہو جائیں. اللہ ایسی صورتیں پیدا فرما. اللہ ہمیں
ایمان و اسلام کی دولت ان کی خدمت میں پیش کرنے کی، اس دعوت سے ان کو اے اللہ مدعو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس میں ہماری جتنی بھی کوتاہیاں ہیں، اب تک جو کوتاہیاں ہوئی اس کو معاف کرتے ہوئے آئندہ اے اللہ اس عمل کو عملی جامہ پہنانا ہمارے لیے آسان فرما دے، اور اسی کی برکت سے اللہ اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے اللہ، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔